الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت صدق الله العظيم. معزز سامعین سامعات اور عزیز طالبات، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک طویل عرصہ گزر چکا، اور اس طویل عرصے میں انگنت اور بے شمار لوگ، بڑے بڑے قطب و ابدال، اتقیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، مفکرین، مدبرین، محدثین، مفسرین اور بڑے بڑے حضرات متکلمین تشریف لائے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دنیا فانی سے سفر آخرت کی طرف رحلت فرما گئے۔ نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، نہ غنی رہے، نہ سخی رہے، نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، نہ غنی رہے، نہ سخی رہے، چلے جا رہے ہیں کشا کشا، کوئی قید پیرو جوان نہیں۔ معزز سامعات، انسان دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے، مگر موت کے آگے ہر کسی نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ دنیا ہر چیز کا انکار کر سکتی ہے، مگر موت کو ہر کسی نے تسلیم کیا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا وہ مرنے کے لیے آیا، جس چیز نے بھی جنم لیا اس کو جانے کے لیے تیار رہنا پڑا، جو پیدا ہوا اس کو ناپید ہونے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ موت ایک سلسلہ ہے، تو کوئی جا رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے، تو کوئی جا رہا ہے تو کوئی آ رہا ہے۔ یہ قیامت تک کے سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ قرآن کہتا ہے موت سے کسی کو رستگاری نہیں، ہزار کوششیں کر لو، مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تم کو بھی وہاں آ کر پالے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ عزیزات محفل، دنیا کے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا تلخ گھونٹ پینا ہے۔ اگر کسی کی ذات باقی رہے گی تو وہ احکم الحاکمین کی ذات گرامی ہے، تو پھر کیوں ہم دنیا کی رنگ رنگیوں میں دل لگائے، زمانے کی دل فریبے پر کیوں فریفتہ ہوں، نہ سمجھ اور نہ تجربہ کار دنیا کے مسلوگوں سے کیوں نہ دوری اختیار کرے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ موت کی تیاری میں لگے رہے، موت کی تیاری میں لگے رہے۔ سب سے زیادہ دانا اور عقل مند انسان وہی ہے جو موت کی تیاری میں لگے رہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے، بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ اور فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گی، اور جو شخص موت کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں میں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ جو شخص 20 مرتبہ دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہیدوں کے درجے میں ہو سکتا ہے، اور جو شخص، اور ایک جگہ فرمایا جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وما فی ما بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجے میں ہو سکتا ہے۔ شرکائے جلسہ، موت مومن کے لیے تحفہ اور کفار مشرکین کے لیے مصیبت ہے۔ حدیث پاک میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور مومن بندہ ہر وقت موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔
ایک حدیث پاک میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جب کسی مومن بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، جیسے میں چاہتا تھا ویسے ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس شخص کو ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہوں، اور ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں زعفران کی جڑیں ہوتی ہے اور 2 قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا خادم دوڑ کر پوچھتے ہیں آقا کیا بات ہو گئی؟ آقا کیا بات ہو گئی؟ تو وہ کہتا ہے کم وقت تو دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے، تم کہاں مر گئے تھے اے ہمارے سردار؟ ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ شرکائے انجمن، شرکائے جلسہ، حدیث پاک میں ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور ایک جگہ فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، جنت باغوں میں سے ایک باغ ہے اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور ایک ترمذی کی ایک حدیث میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، تو کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ اتنا تو آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے بھی نہیں روتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس سے سہولت کے ساتھ چھوٹ گیا اس کے بعد کی تمام منزلیں آسان ہو جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا تو اس کے بعد کی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک حدیث پاک ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے پوچھا قبر کے بارے میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عذاب قبر برحق ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عذاب القبر حق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہیں